الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے فرما برداری کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی اور ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل آمنا باللہ، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. وما انزل علینا، اور جو اتارا گیا ہم پر. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر. والاسباط، اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام. والنبیون من ربہم، اور باقی نبی علیہم السلام اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم جدائی نہیں ڈالتے، تفریق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کی بھی ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی دین. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 9واں رکوع، آیت نمبر 83، 84 اور 85 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل کتاب کے مسئلہ رسالت سے متعلق جو شبہات تھے ان کے جوابات دینے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد اللہ نے دیگر انبیاء سے بھی لیا، جو گویا کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے اوپر ایمان تم کیوں نہیں لاتے ہو جن کی رسالت کی گواہ خود اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور جو سچا دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور اسی دین اسلام کے اندر ہی گویا کہ کامیابی ہے۔ اور آج کے سبق کے اندر فرمایا کہ جیسے نبی وہ عظمتوں والا ہے، ایسے اس کی لایا ہوا دین بھی بڑی شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے تو بارگاہ الہی میں ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی۔ امر الہی کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر نہ نظام کائنات کا آسمانوں کا چل سکتا ہے نہ زمین کا چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے بس چلتا ہے اور تم یہ کر سکتے ہو تو کرو کہ آسمانوں اور زمین سے ہٹ جاؤ۔ اگر آسمان کے نیچے سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ، زمین کے اوپر سے ہٹ سکتے ہو ہٹ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں کہ تم کہیں جا ہی نہیں سکتے تو تم خوشی سے، اس لیے آگے فرماتا ہے طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے رہنا اللہ کے حکم کے تحت ہی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب میں اللہ کا امر نہیں مانتا تو کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا آخر اللہ کی ملک میں ہی جائے گا نا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ ایک انسان اللہ کے امر کو مانتا ہے، اپنے وقت پر اس کی موت آئے گی، وہ مر جائے گا اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ ایک انسان نہیں مانتا تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ اللہ کے امر سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، پھر بھی اس کی موت اپنے وقت پر آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں خوشی سے یا ناخوشی، تو مانو یا نہ مانو، شوق سے مانو یا مجبوراً مانو، بہرحال تمہیں رب کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر آئے ہیں اس کو مان لو۔ بھائی شفیق صاحب، اللہ کے سچے دین کو مان لو۔ تھوڑا ادھر دیکھا کرو نا، پھر آنکھ نہیں لگتی، جب بندہ بالکل نیچے دیکھے تو پھر سو جاتا ہے بندہ، تھوڑا بہت جو ہے نا۔ اوہو، جاگ رہے ہیں نا باقی سارے ساتھی بھی سو رہے ہیں؟ نہیں راجا صاحب تھوڑی آنکھ اپنی بند ہے تو ہاں اس طرح لگ رہا ہے نا، باقی بندے جاگ رہے ہیں۔ جی سوال تو سارے کو پتہ ہے، پر کیا فرماتے ہیں خوشی سے یا ناخوشی سے سب نے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں چونکہ اہل کتاب وہ کہتے تھے ہم تو بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو جناب تورات کو مانتے ہیں، ہم تو جناب انجیل کو مانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جناب کسی اور کتاب کو ماننے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ کسی اور نبی کو ماننے کی؟ اس کا جواب دیا دیکھو سارے نبیوں کو اوپر ایمان لانا ضروری ہے، سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار گویا کہ سارے انبیاء کا انکار ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر یعنی قرآن مجید اس پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولاد میں بعد میں جو نبی آئے ان کی جانب جو بھی نازل ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور اچھا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اہل کتاب کی وجہ سے الگ کیا، کیونکہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے نا۔ ہم تورات کو مانتے ہیں، فرمایا وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تورات اور انجیل کا انکار ہم نے کب کیا؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہم نے کیا۔ والنبیون من ربہم، جو ان کے علاوہ باقی نبی رب کی جانب سے دیے گئے ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق۔ چھٹے پارے کے شروع میں ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، بعض کتابوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں جو بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ ایمان لانا ہے تو سارے نبیوں پر لانا ہے، اور اسی طرح ایمان لانا ہے تو ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کفر ہے، کسی ایک آسمانی کتاب کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے، ایمان کی مثال ہے صحت کی طرح۔ ایمان کی مثال کیسے ہے؟ صحت کی طرح، اور کفر کی مثال ہے بیماری کی طرح۔ ایک انسان صحت مند تب کہلائے گا جب اسے کوئی بیماری نہ لگی ہوئی ہو، بالکل بیماریوں سے ٹھیک ہو تو کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کیا ہے جی؟ صحت مند ہے، سارے ٹیسٹ کرائے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ صحت مند ہے۔ اور مریض بننے کے لیے ساری بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں، بس ایک بیماری لگ جائے بندہ کیا ہے؟ مریض ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا بادشاہ اس کو تو صرف ٹی بی ہے، اس کو تو اور مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ ایک بیماری لگ گئی تو وہ کیا ہے؟ مریض ہے۔ فرمایا ایسی ایک چیز کا انکار کر دیا، کسی ایک رسول کا انکار کیا، کسی ایک کتاب کا انکار کیا تو وہ کیا ہے؟ کفر میں چلا گیا، ایمان سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، یعنی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، کسی کے درمیان ہم جدائی نہیں ڈالتے، سب کو مانتے ہیں۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں، اسی اللہ نے آخری نبی بھیجا ہے نا، اب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، آخری کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کا حکم ان پہ دیا گیا، ایمان سب پہ ہے ہمارا۔ ونحن لہ مسلمون، اس لیے آگے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ اب نجات کا راستہ صرف اسلام ہے۔ نجات کا راستہ صرف کیا ہے؟ اسلام، صرف اسلام۔ اس لیے لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کی نفی ہے نا، پھر اللہ کا اس بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب بندہ کہے جناب ٹھیک ہے جی اسلام بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے جی، اور ہندو بھی ٹھیک ہے جی، بدھ مت بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، اب صرف نجات کا راستہ اسلام ہے، جس کے اسلام کے علاوہ اور نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، باقی سارے راستے غلط ہیں۔ سمجھ آئی؟ جیسے ایک آدمی آپ کہتے ہیں صبح ہے، دوسرا کہتا ہے جی شام ہے، بندہ کہے جی ہاں جی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب صبح ہے تو شام نہیں ہے، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ دن ہے تو رات نہیں ہے، انکار کرنا پڑے گا تب ایمان ہوگا۔ اب اسلام درست ہے، اسلام کے علاوہ باقی کو غلط ماننا پڑے گا تب ایمان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سنو جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی دین تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب صرف اسلام ہی بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ اور آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ مثلا عقیدہ توحید کے بارے میں دیکھ لیں۔ عقیدہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی چلانے والا نہیں ہے، جن کو دہریہ کہتے ہیں، کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ان کو قرآن نے، اسلام نے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، ان کو اسلام نے یوں سمجھایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اور تم خود بخود دنیا میں آ گئے ہو یا کوئی لے کر آیا تمہیں؟
تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور بے وقوفو، کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ دن اور رات، یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ان کو اللہ نے یوں سمجھایا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ صاحب اولاد ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ کہتے ہیں جناب یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ بعض یہ کفر بکتے ہیں کہ اللہ تین ہے اور تین میں سے ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ نظریات بھی توحید کے بارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد، ہے ارشاد خدا بند عالم پاک محمد تائیں ذات ربدی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں اللہ الصمد او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے او محتاج کسے دا نہیں ملک وچ راج اسی دے لم یلد ولم یولد نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس کا او ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی ولم یکن لہ کفوا احد ہم سر تے برابر اس دے دوجا کوئی نہ ثانی او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ سبحان اللہ۔ کئی سب آپ کو جگا رہے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ سو گئے۔ فرمایا ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ تم جو یہ نظریہ رکھتے ہو تثلیث والا، نعوذ باللہ اللہ تین ہے، یہ نظریہ کیا ہے؟ باطل اور غلط ہے۔ اسی طرح مشرکین کا نظریہ، انہوں نے جناب کسی نے یہ نظریہ مانا ہوا ہے کہ اللہ کی روح سرایت کر جاتی ہے، جیسے ہندوؤں نے کہا جی گائے کے اندر اللہ کی نعوذ باللہ روح سرایت کر گئی ہے، اور وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کی روح گائے میں گھس کر تصرف کرتی ہے کائنات میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مندروں میں گائے کو بھی جگہ دی جاتی ہے، اور جناب گاؤ ماتا ہے جناب، اس کی وجہ سے آگے نظام چلتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ پتھروں کے اندر وہ جناب اللہ کا امر سرایت کر جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ سفر پہ جاتے، 4 پتھر اٹھاتے، 3 کا چولہا بناتے، چوتھے کو معبود بنا دیتے، اس کے اندر جی روح آ گئی ہے، جی یہ نظام چلائے گا۔ اب یہ نظریات ہیں، اور ایک اسلام کا دیا ہوا نظریہ ہے کہ معبود صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جھکنا ہے تو صرف اس کے سامنے جھکنا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ یہ جو باطل نظریات ہیں کیا ان کو بھی مانو گے اور کہو گے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ سارے غلط ہیں، ایک اسلام ہی کا نظریہ درست ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا یہ سچا دین ہے، عبادات کے حوالے سے دیکھیں، معاملات کے حوالے سے دیکھیں، عقائد کے حوالے سے دیکھیں، اور پھر جو اللہ نے نبی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، شاعر کہتے ہیں شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل۔ اور آپ کی عظمت کیا، آپ کی صفات کیا؟ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش نصیر بھی،
وہ حسین اپنے جمال میں، وہ قوی اپنے کمال میں ہے، اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے فرمایا اسلام کے علاوہ اب کوئی دین ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ بارگاہ الہی میں اگر وہ جتنے بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے بغیر سب ضائع ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر ہے نہیں۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر افسوس کریں گے کاش ہم اسلام لے آتے تو آج کامیابی ہوتی۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، طوعا وَكَرْهًا، خوشی اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔